گزشتہ شب سی ٹی ڈی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت کے بعد کراچی یونیورسٹی دھماکے کا اہم مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم داد بخش نے سنسنی خیز انکشافات کیے۔ اسی حوالے سے سلیم واحدی آڈیٹوریم میں اہم پریس کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن اور ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب نے کی، جبکہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران یعقوب منہاس، پاکستان رینجرز کے کرنل نصر من اللہ، انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب، ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا اور دیگر افسران شریک تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام میڈیا کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ آج کی جو ایک اہم پریس کانفرنس ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو افسوسناک واقعہ 22 اپریل کو کراچی یونیورسٹی میں پیش آیا، 26 اپریل کو کراچی یونیورسٹی میں جو پیش آیا، جس میں ایک وین پہ حملہ ہوا، جس میں چائنیز 2 خواتین ٹیچر، ایک چائنیز مرد ٹیچر اور ایک وین ڈرائیور موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے، اور اس میں چائنیز مرد ٹیچر، ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ اور 2 رینجرز کے کار جو کہ ان کی سیکیورٹی کر رہے تھے، وہ زخمی ہوئے تھے۔ اور یہ سارا واقعہ ایک خودکش حملہ تھا، جس میں ایک خودکش حملے میں ایک خاتون جو ہے وہ استعمال ہوئی تھی، اور جو اس پوری دہشت گردی کے واقعے میں لوگ ملوث تھے۔ اس واقعے کے بعد جیسے ہوا تو سندھ گورنمنٹ نے فوری طور پر چیف منسٹر صاحب نے اور پوری پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس پہ بہت الرٹ تھی، اور انہوں نے تمام اداروں سے یہ کہا تھا کہ جس کی ہر حال میں، جس طرح پہلے واقعات میں بھی واقعات ٹریس ہوئے ہیں، اس کو بھی ٹریس کرنا ہے۔ اور اس پہ پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے، سندھ پولیس نے، پاکستان رینجرز نے، سب نے مل کر اس کیس پر جو ہے وہ تفتیش سٹارٹ کی، اور دنوں رات ایک کر کے ایک اچھی جو ہے وہ تفتیش سامنے آئی، اور اس میں کافی لیڈز ملی۔ اس پورے واقعے میں کی ذمہ داری اس وقت بھی بلوچستان لبرل آرمی نے قبول کی تھی، لبریشن آرمی نے قبول کی تھی، اور انہوں نے ویڈیوز پیغامات بھی شائع کیے تھے، اس میں بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا افسوسناک اور بزدلانہ واقعہ جو تھا اس کے بارے میں انہوں نے اعتراف جرم کیا تھا۔ اس کے بعد سی ٹی ڈی انٹیلیجنس کی ٹیم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز، جیو فینسنگ، فنگر پرنٹس، ڈی این اے کی جو بھی ان کو شہادتیں ملی، اور دیگر اداروں کے تمام حاصلہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی میں کالعدم بی ایل ایف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سلیپر سیل کے کمانڈر داد بخش عرف شعیب عرف جہاں زیب عرف مرزا عرف نبیل عرف مراد عرف علی کے مورخہ 4/7/2022 کو ہاکس بے ماری پور روڈ کراچی سے گرفتار کیا۔ ملزم نے دوران انویسٹیگیشن انتہائی اہم انکشافات کیے اور بتایا کہ وہ کراچی میں موجودہ بی ایل ایف کے سلیپر سیل کا کمانڈر ہے، اور اپنی تنظیم کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے حکم پر بی ایل اے کے دیے گئے مختلف ٹارگٹس کی ریکی کرتا رہا ہے، جس میں حساس تنصیبات اور کراچی یونیورسٹی میں کام کرنے والے چائنیز کی ریکی مکمل کی تھی۔ کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کرنے والے خودکش حملہ آور خاتون کے شوہر ڈاکٹر ہیبستان بشیر اور دوسرے انتہائی اہم دہشت گرد زیب سے کراچی میں ملاقاتیں کی، اور مکمل رابطے میں رہ کر کراچی یونیورسٹی میں موجود چائنیز پر حملے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی۔ دہشت گرد نے انکشافات کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں ہونے والی خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ زیب ہے،
جو کہ پڑوسی ملک سے پاکستان میں داخل ہوا اور کراچی پہنچ کر اس نے اپنی رہائش خودکش حملہ آور خاتون شاری حیات بلوچ عرف برمش اور اس کے شوہر ہیبستان بشیر کے ساتھ دہلی کالونی کراچی والے فلیٹ میں رکھی ہوئی تھی، جو اس طرح کی تنظیموں میں شامل ہو کر بیرون ملک کی مدد سے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 ماہ قبل کراچی یونیورسٹی میں ہونے والے خودکش دھماکے کے مرکزی ملزم نے بم بنانے کی تربیت BLA کے مجید بریگیڈ کے کیپٹن رحمان گل کے گھر کے تہخانے میں دہشت گرد زیب سے حاصل کی تھی۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں کوئی فارن انویسٹمنٹ نہ آئے۔ جب ہمارے پاس مختلف ممالک کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک جیسے اہم منصوبے ہمارے برادرانہ ممالک چائنیز کی مدد سے چل رہے ہیں، اس میں یہ دہشت گرد تنظیمیں اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اور غیر ملکی ایجنڈے پہ چلتے ہوئے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کل گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور انیشل جو بھی رپورٹ ہے، جو بھی انفارمیشن ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ کس طریقے کے سفر سے یہاں پہ آئے، کون سی گاڑیوں میں آئے، کہاں سے ان کو گھر یہ کرائے پہ ملا، کس کے ریفرنس سے رہے، کرائے پہ گھر ہے، کسی دوست کا گھر ہے، کون کون اس میں ملوث ہے، جتنے بھی اس میں سہولت کار ہوں گے اس پورے پروسیس میں، ان سب کی لیڈ جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد آئے گی۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کسی اور ملک کا، یس، یہ ان کو بیرونی پوری مدد شامل تھی۔ دیکھیں، اس وقت مناسب نہیں ہے کہ ایک انویسٹیگیشن پروسیس میں کسی بھی ملک کا نام لیا جائے، لیکن جو بھی ملک ہوگا، جو بھی اس میں ملوث ہوگا، جو بھی گورنمنٹ لیول پہ، ذرا یہ میٹر اس وقت ہمارا کام ہے اس کو ریزالو کرنا، اس کیس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اور جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینا، اور اس کو یہ میسج دینا کہ اس ملک میں میلی آنکھ سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے اندر خاتون کی جو ویڈیوز ہیں، باڈی لینگویج کو جو اسیس کیا، جو اس کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو انالیسس کیا، وہ چیزیں سبسٹینشیٹ کرتی ہیں، اور کچھ اور ایویڈنس ایسے ہیں جو سبسٹینشیٹ کرتے ہیں کہ شی واز پرابلی، اس کو برین واش کیا گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ شاید وہ انڈر ڈرگ یوز بھی تھی۔ یہ چیزیں سبسٹینشیٹ ہوئی ہیں، بٹ ابھی یہ چونکہ انیشیل اسٹیج کے اوپر ہے، انیشیل اسیسمنٹ ہے، گریجولی جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس پہ مزید ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں۔ اور وہ 2017 سے وہ کراچی میں رہ رہا تھا، کیونکہ جب اس کے خلاف کارروائی ہوئی پاکستان میں جو واپس کراچی بھاگ گیا، اور یہاں پہ سلیپر سیل میں بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ایک آدمی نارملی رہ رہا ہے، اس کے بارے میں شک نہیں ہوتا۔ BLF کے سلیپر سیل کے کمانڈر داد بخش کی گرفتاری پر CTD سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بہت جلد مزید دہشت گردوں کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ کیمرہ مین آصف نور کے ساتھ اسد رضا، زمین نیوز، کراچی۔